دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، کہ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العزت کا کرم، اس مالک کریم کی عنایت، اس کا فضل عمیم کہ جس نے ہم سب کو اپنے دربار عالی شان میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کریم وہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے یہ حاضری باعث برکت، باعث مغفرت و باعث نجات بنائے۔ حضرات محترم، الحمدللہ ماہ ربیع الثانی یعنی 11ویں شریف کے مہینے مبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مہینے مبارک کو خاص نسبت ہے حضور غوث الثقلین سیدنا مرشدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ الحمدللہ عالم اسلام کے اندر اہل محبت، اہل عشاق حضور سیدنا غوث الورا کی 11ویں شریف کو نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت اور محبت اور ذوق کے ساتھ جو ہے وہ منایا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یقیناً یہ باعث رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا ایک ذریعہ ہے کہ مشہور اللہ کے ولی ہیں سفیان ثوری علیہ رحمہ، وہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جس مقام پر، جس جگہ پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جو احباب اپنے گھروں کے اندر، محلوں کے اندر 11ویں شریف کی محفل کرتے ہیں، یہ ایک بڑا ہی مبارک عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو منایا جائے، اور اللہ کے دن کون سے ہوتے ہیں کہ جس دن اللہ والوں کے ساتھ کسی دن کو نسبت ہو جائے وہ دن اللہ کے ایام ہوا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، براہ راست ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا، دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی ایک مبارک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے کہ اللہ فرماتا ہے، دیکھیں عقیدہ لینا ہے تو قرآن سے لیجئے، عقیدہ لینا ہے قرآن سے لیجئے اور حضور کی حدیث سے لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، یہ متن قرآن ہے کہ اللہ اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ اسے راضی کیا جاتا اگر یہ مومن ہیں۔ یعنی اہل ایمان کو یہ تقاضا بتایا جا رہا ہے۔ تقاضا ایمان کیا ہے؟ کہ تقاضا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو
یہ زیادہ حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ اب یہاں ترجمہ دیکھیے، کیونکہ آگے جو لفظ آئے نا ان یردوہ، ذات دو ہیں، دو ذاتوں کا ذکر کیا گیا، لیکن بعد میں ضمیر ایک ہی اللہ رب العزت لے کر آیا۔ کیا یوں ہونا تھا ان یردوہما، ان دونوں کو راضی کیا جائے؟ رب نے فرمایا ان یردوہ، اور اللہ اس کے رسول کو راضی کیا جاتا، یہ زیادہ حق تھا کہ اسے راضی کیا جائے۔ یعنی ذاتیں دو بیان کی جا رہی ہیں مگر حکم ایک ہی ہے کہ اللہ کو راضی کیا، رسول اللہ کو راضی کیا، تو یا رسول اللہ کو راضی کیا تو گویا تم نے اللہ ہی کو راضی کیا۔ جیسے کہ حضرات محترم اس کی مثال اور نظیر ہمیں ملتی ہے قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی آپ نے نہ پھینکی بلکہ وہ اللہ رب العزت نے پھینکی۔ 90 پارے کے اندر آیت مبارکہ ہے سورہ انفال کے اندر۔ ایک موقع تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے نکل رہے تھے، سامنے باہر کفار تھے، تو آپ علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کفار کے اوپر پھینکی جو آپ پر حملہ کرنے آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اندھا کر دیا، ان کو نظر نہ آیا کہ رسول پاک کب ہمارے پاس سے گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اپنے محبوب علیہ السلام کے اس عمل کو اللہ رب العزت اپنا عمل بتا رہا ہے کہ میرے محبوب وما رمیت اذ رمیت، جب کنکریاں آپ نے پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی، ولکن اللہ رما، بلکہ وہ کنکریاں پھینکی اللہ رب العزت نے پھینکی۔ اسی طرح حضرات محترم جیسے میں نے عرض کیا نا کہ عقیدہ قرآن سے لیجئے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اپنا موضوع بیان کیا، دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، تو دیکھیں قرآن کیا ہمیں درس دے رہا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حدیبیہ کے مقام پہ جو 1400 صحابہ کرام حضور کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر رہے ہیں، رب فرماتا ہے میرے محبوب وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، بیعت کروائے حضور، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب وہ ہم سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھوں پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اپنے ہاتھ کو یعنی حضور کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بتا رہا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور حقیقت میں دیکھتے ہیں تو وہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ حضور کی کنکریاں پھینکنا اللہ کی کنکریاں پھینکنا ہے، حضور کا بیعت کرنا اللہ کی بیعت ہے۔ پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ رب العزت اپنے حبیب کی اطاعت کو اپنی اطاعت بتا رہا ہے کہ جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی اس نے بعین ہی اللہ کی اطاعت کر لی۔ حضرات محترم ایسی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں ہیں، اور ان تمام کا مطالعہ کرنے کے بعد بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ایک ہے، اللہ اس کے رسول پر ادب جو کرنا ہے وہ ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ایک ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ایک ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی بھی ایک ہے، ارے اللہ اس کے رسول کا فضل ایک ہے۔ اور جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 62، اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگوں رضا میری ہو یا میرے محبوب کی ہو، یہ رضا دو نہیں بلکہ ایک ہے۔ یہی تو وہ مقام تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عشق یہاں بولتا ہے کہ باخدا خدا کا یہی ہے در،
نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا حضرت حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، ہمارے ایمان کا جو معیار ہے وہ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی پیروی میں تو ہو سکتا ہے۔ جو عقیدہ ہمیں قرآن و سنت نے دیا ہے اور صحابہ کرام کے عمل مبارک نے دیا ہے، اس کی تو ہم پیروی کر سکتے ہیں، اس پر کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر نماز میں ہم رب سے یہی مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے مالک و مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ اور راستہ کون سا؟ جن پر تو نے انعام فرمائے۔ پھر ایک اور سورت میں اللہ فرماتا انعام کس پہ فرمائے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ حیات انبیاء کرام ہو، وہ حیات صحابہ کرام ہو، وہ حیات اہل بیت کرام ہو، اولیاء کرام ہو، ان کی ہمیں پیروی کرنا ہے۔ یہاں سے ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس ہمیں ملے گی۔ حضرات محترم، یہ کچھ دلائل قرآن سے دینے کے بعد اب ہم حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے کاشان نور کی بات کریں اور امہات المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا، ازواج مطہرات کا حضور کی بارگاہ میں کیا ایمان تھا۔ اسی ایمان کو لینا ہے نا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کی روایت، امہات المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا بازار کسی کام سے جانا ہوا، خریداری کے لیے نکلتے ہیں نا، تو کسی کام سے آپ باہر گئیں بازار گئیں تو وہاں سے کچھ سرہانے جو ہوتے ہیں نا، تکیے جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے گھر کے لیے لے کر آ گئیں کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گی تو حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں گے، چہرہ مصطفیٰ پر مسکراہٹیں آ جائیں گی اور آپ کے لیے تسلی کا سامان ہوگا۔ وہ تکیے لے کر آ گئیں، سرہانے لے کر آ گئیں، اور اس سے پہلے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاشان نور میں تشریف فرما ہوتے، آپ نے وہ تکیے جو ہیں، سرہانے جو ہیں سجا کر حضور علیہ السلام کے لیے رکھ دیے۔ اب حضرات محترم، جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در دولت کی طرف آئے، گھر مبارک میں آئے، تو آنے سے پہلے ابھی دروازے میں اندر نہیں آئے تھے کہ باہر ہی رک گئے، گھر میں تشریف نہیں لائے۔ امہات المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فعرفت فی وجہہ الکراہیہ، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ناراضگی کے اظہار ہے۔ میں نے یہ بات دیکھی۔ اچھا، ان تکیوں میں ایسی کیا بات تھی؟ ان تکیوں کے اوپر تصاویر بنی ہوئی تھی، مختلف ایسے ڈیزائن کے اندر تصویر وغیرہ بنی ہوتی ہیں، وہ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ تو آقا دو جہاں جب گھر میں مبارک میں تشریف لانے لگے، دروازے پہ رک گئے، نگاہ آپ کی تکیوں پر پڑی تو رک گئے اور آپ کے چہرے مبارک سے ناراضگی کا اظہار ظاہر ہوا۔ امہات المؤمنین فرماتی ہیں فعرفت، میں جان گئی کہ حضور ناراض ہیں۔ اس سے پہلے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حضور کی بارگاہ میں
عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں اتوب الی اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ مجھ سے جو بھی خطا ہوئی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتی ہوں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتی ہوں۔ اب انداز دیکھیے کہ توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ امہات المؤمنین فرماتی ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں تو توبہ اللہ کی بارگاہ میں بھی کی جائے گی، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی کی جائے گی۔ حضرات محترم، صحیح ستہ یہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں اور صحیح احادیث ان کتابوں کے اندر ہیں۔ ایک ہے صحیح البخاری، صحیح المسلم، ان دونوں کتابوں کو صحیحین بھی کہتے ہیں۔ پھر مزید 4 کتابیں ہیں، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان کو سنن اربعہ بھی کہتے ہیں۔ 6 کتابیں ہیں حدیث کی۔ ان کتابوں کے اندر ایک مبارک کتاب ہے سنن نسائی۔ اس کتاب کے اندر امام نسائی ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے اور اس کو روایت کرنے والے حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وائل بن حجر یہ مدینہ منورہ سے دور رہتے تھے اور بادشاہ کی اولاد میں سے تھے، شہزادے تھے، ابھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں نہیں آئے ہیں کہ 3 دن آپ کے آنے سے 3 دن پہلے حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ وائل آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ وائل آنے والا ہے، وائل آنے والا ہے۔ یعنی وہ صحابی رسول جو ابھی مدینہ منورہ آئے نہیں بلکہ وہ ابھی بہت دور ہے، حضرموت یمن کا ایک شہر ہے، حضرموت میں ہے اور ابھی آنے میں 3 دن باقی ہیں۔ 3 دن پہلے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے صحابہ وائل آنے والا ہے، وائل بن حجر آنے والا ہے۔ اب جب وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو حضور علیہ السلام نے ان کی عزت افزائی فرمائی۔ اب دیکھیں آقا کریم جب کسی پر نگاہ کرم ڈالتے ہیں تو کیسی اس پر جو ہے مہربانی اور لطافتیں فرماتے ہیں۔ جو اپنی قوم کا بڑا ہوتا ہے حضور اس کی عزت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ آئے تو حضور علیہ السلام نے ان کی عزت افزائی کے لیے جو ہے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ آقا دو جہاں کو لگا زیادہ عزت دینا چاہیے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بلایا اور ممبر پر اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کی عزت افزائی فرمائی۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا اخلاق حسنہ ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کو نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس کو امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر جو ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر نقل کیا۔ اب ہمارا موضوع وہی ہے کہ خدا اور رسول کے دربار ایک ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حضور کے ساتھ تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا۔ وہ شخص زکوٰۃ کی وصولی کے لیے گیا۔ ایک شخص جو تھا اس کا بہت بڑا ریوڑ تھا اونٹوں کا، بکریوں کا۔ جب اس کے پاس بھیجا تو اس نے ایک لاغر سی اونٹنی جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے بھیج دی۔ جب وہ اونٹنی حضور کی بارگاہ میں آئی اور حضور نے پوچھا یہ اونٹنی کس نے دی ہے تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ فلاں شخص سے نا اس نے دی ہے۔ حضور علیہ السلام کافی ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا وہ خدا کا بندہ، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں دینے کی بات آئی تو یہ لاغر کمزور سی اونٹنی بھیجتا ہے۔ اور حضرات محترم اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ دیکھیں جب خدا کے نام پہ دیا جائے تو عمدہ مال دیا جائے، خوش دلی کے ساتھ
مال خرچ کیا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دینے کی بات ہو تو ہم اپنے نوٹوں کو ٹٹولیں اور دیکھیں جو سب سے مریل نوٹ ہے وہی چندے کے لیے دیں, وہی کسی مدد کے لیے نکالیں, بلکہ اللہ کے لیے ستھرا مال خرچ کرنا چاہیے. یہی حکم قرآن نے اللہ نے دیا ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا. اس شخص تک خبر پہنچ گئی کہ میرے اس عمل سے کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا, اتنا ریوڑ عطا فرمایا, جو میں نے کمزور اور ایسی جو میں نے اونٹنی بھیجی ہے, اس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں. جب اس کو یہ پتہ چلا تو اپنے ریوڑ میں جو بہترین جانور تھا, جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی تھی, فربا تھی, تندرست تھی, اس کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا, عرض کیا اور پیش کی, اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اتوب الی اللہ عز وجل و الی نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ, میں نے جو کوتاہی کی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں. دونوں کی بارگاہ میں توبہ کی. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. حضرات محترم, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا دربار ایک ہے. اس کی ایک اور واضح اور بیان دلیل میں آپ کو پیش کروں, اور قرآن سے بھی اور صحیح البخاری سے بھی. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا. نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے, اللہ کی عبادت ہے. انسان اپنے ظاہر اور باطن, قلب و اذہان کے ساتھ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے, اس چیز کا نام نماز ہے. اور صحابہ کرام اس بات کو جانتے ہیں. حضور کی بارگاہ, اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں میرے پاس سے حضور گزرے اور دوران نماز حضور نے مجھے فرمایا, مجھے آواز دی, اے سعید بن معلّہ ہماری بات سنو. حضور فرما کے چلے گئے. فرماتے ہیں کہ میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا, میں نے جلدی جلدی اپنی نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض ہوا. جیسے ہی میں حاضر ہوا, حضور نے پہلا سوال کیا, اے سعید بن معلّہ, میں نے تمہیں بلایا تھا, کس چیز کے نہ مشغول تھے کہ تم اتنی دیر میں آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میں نماز پڑھ رہا تھا. حضرات محترم, تعلیمات مصطفیٰ دیکھیے. حضور فرماتے ہیں تم نماز پڑھ رہے تھے؟ فرماتے تم نے قرآن میں نہ پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے اہل ایمان, جب تمہیں اللہ اس کے رسول بلائے تو ان کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جاؤ, اسی لیے تمہیں زندگی عطا کی گئی ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے اس فرمان سے اور آیت پڑھ کے بتا دیا کہ نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے, لیکن اللہ کی عبادت کے درمیان بھی اگر رسول اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے, بلکہ وہ نماز کامل ہو جاتی ہے. یہ تعلیمات مصطفیٰ ہے. حضرات محترم, آج ضرورت ہے کہ ہم اس عقیدے کو لازم کر لیں کہ اللہ اس کے رسول کا دربار ایک ہے, جس کو اعلیٰ حضرت نے ہمیں بڑے ہی سادہ الفاظوں میں سکھا دیا. کہ آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ دیکھو یہ تمام روایتیں جو سنی, جو قرآن کی آیتیں سنی, اس کا لب لباب کیا ہے؟ قرآن ہو یا حدیث ہو, زبان مصطفیٰ سے ہی جاری ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی سمپل سادہ الفاظوں میں ہمیں یہ عقیدے سمجھائے کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں اور سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں. رب ہے موتی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. انا آتیناک الکوثر, ارے ساری کثرت پاتے یہ ہیں. حضرات محترم, اس عقیدے کو ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کیا ہے؟
وہ یہی ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، روزوں کی پابندی کی جائے، اللہ نے مال دیا ہے تو مال خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے بدن میں طاقت دی ہے، صحت دی ہے، حج بیت اللہ کیا جائے، اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچایا جائے، لوگوں کی جو ہے مدد کی جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے، بچوں سے شفقت کی جائے، یہ تعلیمات مصطفیٰ ہے۔ اس سے آگے بھی تعلیمات مصطفیٰ ہے۔ کسی نے کہا نا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اس سے آگے کی بھی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر وہ دن کے غازی تھے تو رات کے نمازی تھے، وہ دونوں چیزوں کو لے کے چلے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دیکھیں تو آپ کی زندگی مبارک کے اندر 27 غزوات ہیں، اور کم و بیش 56 جو ہیں سرایا قافلے آپ بھیجتے رہے۔ کس کے لیے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور صحابہ کرام کی پوری زندگی دیکھیں تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کے فرمودات کی اشاعت کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ حضرات محترم، ہر دور کے اندر وہ انبیاء کرام ہوں، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ اہل بیت کرام ہوں، وہ اولیاء کاملین ہوں، وہ دین متین پر اپنے جان قربان کرتے رہے ہیں، اپنا مال صرف کرتے رہے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے رہے ہیں، اور مقصد ایک ہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کرتے رہے۔ اور ہم اگر ملک پاکستان کے اندر دیکھیں تو حضرات محترم، ہمارے علماء کرام کسی وقت کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب تھے کہ اگر بات ہو عقیدہ ختم نبوت کی، اگر بات ہو ناموس رسالت کی، تو صف اول میں جو شخصیت نظر آتی ہے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہے۔ جب بات ہو ناموس رسالت کی، عقیدہ ختم نبوت کی، تو صف اول میں نظر آتے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب۔ اور بات ہو انہی دو عقیدوں کی تو صف اول میں نظر آتے ہیں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور حضرات محترم، بس قریب کی بات کریں اور کل کی بات کریں تو بات ہو عقیدہ ختم نبوت کی اور بات ہو تحفظ ناموس رسالت کی، تو ہمیں صف اول میں اکیلے نہیں بلکہ اس شاکان مصطفیٰ کے ایک ہجوم کے ساتھ جو شخصیت صف اول میں نظر آتی ہے وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کی زندگی مبارک دیکھیں تو بظاہر طور پر آپ معذور تھے، لیکن جس نے اہل سنت کو دوبارہ کھڑا کر دیا وہ شخصیت جو ہے حضرت سیدنا امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اگر ہمیں آپ سے محبت ہے اور اگر ہمیں آپ کے جانے کا غم ہے تو حضرات محترم، محبت وہی کام کی ہوتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ امیر المجاہدین نے اپنی ساری زندگی، لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، آپ نے 40 سال درس حدیث پڑھایا ہے۔ دور حدیث میں ساری زندگی حدیث شریف پڑھاتے رہے، اور جب ضرورت ہوئی کہ ہاں دین کے لیے نکلنا ہے، کہ اب پیر جماعت علی شاہ صاحب نہیں ہیں، کہ اب شاہ احمد نورانی صاحب نہیں ہیں، تو پھر امیر المجاہدین جو ہیں وہ اس میدان کے اندر نکلے ہیں۔ اور حضرات محترم، ہمارے اندر جو عشق و محبت کی ایک شمع جلائی ہے وہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جگائی ہے۔ اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ جو پیغام ہمیں دے کے گئے ہیں وہ اس میں سر فہرست دو پیغام ہیں، اور یہی ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوئے نا تو پھر پچھتاتے رہو گے، اگر ہم کل ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو ان کے مشن پر ہم آج کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے اس بات کی امید ہے کہ مالک و مولا ان کے وسیلے سے ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ یہ کتنی عجیب سی بات تھی حضرات محترم کہ
ناموس رسالت پر دھرنے ہوتے رہے، ہم گھروں میں سوتے رہے۔ حضور کی عزت کی بات تھی، ہمیں اپنا کاروبار محبوب تھا، ہمیں اپنی ملازمتیں محبوب تھیں، ہمیں اپنا آرام محبوب تھا۔ وہ تو جنہوں نے اس وقت اپنی کاوشوں کو پیش کیا وہ تھوڑا گروہ تھا، یعنی اہل سنت والجماعت 2% بھی اپنے احتجاج میں نہیں جاتا، لیکن الحمدللہ جو جاتے ہیں وہ اس عشق و محبت سے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی کے وسیلے سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور 2 دن پہلے کی بات ہے، وہ جو الحمدللہ فیض آباد میں دھرنا دیا گیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر کامیابی عطا فرمائی۔ تو حضرات محترم، اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المجاہدین کے 2 پیغام سر فہرست ہیں۔ ہمارا مقصد حیات، ہم اس بات کا آج عہد کریں کہ زندگی تو ہماری چلتے رہے گی، معاشرتی معاملات بھی چلتے رہیں گے، معاشی معاملات بھی چلتے رہیں گے، بلکہ اللہ تو خود فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین۔ فکر ہمیں کس بات کی کرنی ہے؟ وہ 2 باتیں ہیں۔ ایک، ہمارا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے؟ تحفظ عقیدہ ختم نبوت۔ پہلا مقصد ہمارا زندگی کا یہ ہونا چاہیے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت، اور دوسرا مقصد تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کریم وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔